بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ رب العزت کی مہربانی اور فضل و کرم سے الحمدللہ یہ خوبصورت مقابلہ دونوں مراحل کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے جس طرح ڈیوٹی دی گئی تھی یہاں پہ لجنۃ التحکیم کے ساتھ بیٹھنے کی، اسی طرح یہ بھی میں ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں حکم کی تعمیل کے لیے، ورنہ میرے اساتذہ، میرے اکابرین، مشائخ کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو ان کے سامنے میں کسی ملاحظے کی طرف یا اپنی رائے کا اظہار کروں، یہ نہ مجھے جچتا ہے اور نہ میری حیثیت ہے۔ من آنم کی من دانم، مجھے بہتر پتہ ہے کہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ لیکن بہرحال جس زبان میں بھی ہو، تقاریر، خطابات، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں مشترکہ۔ پچھلے مسابقہ میں حضرت ریاست حسین شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں وہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک چیز جو میں نے محسوس کیا کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو کو فوکسڈ رکھنا چاہیے۔ اہل فن کہتے ہیں کہ ترکیز اور مرکز ہونا چاہیے، لیکن آپ فوکسڈ کس چیز پہ کریں گے؟ جب آپ نے کوئی پوائنٹ یا کوئی ہدف اور صلب موضوع جس کو کہتے ہیں اسے محدود نہ کیا ہو۔ آپ نے طے کیا ہوا کہ میں نے یہ پیغام اس مجمع تک پہنچانا ہے، تو پھر اسی نقطے پہ آپ نے محدود رہنا ہے اور اس کو منظم اور منسق شکل میں، بدایہ آغاز آپ کا کس طرح سے ہو، جب آپ مین کور ایشو جس کو کہتے ہیں، آپ کا جو بیسک میسج آپ دینا چاہتے ہیں اس میں جب انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور جب آپ اختتام کی طرف اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ کا دھیما لہجہ اور آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ میں تو مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، لیکن دیکھا ہے کسی بھی ڈرائیونگ کرنے والے کو وہ 80-100 کی رفتار پہ ہی ڈائریکٹ گاڑی تو نہیں روکتے ہیں نا، پہلے اس کو ذرا تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ مقرر کو ضروری نہیں ہے کہ جس طرح اس نے تقریر یاد کی ہے رٹا لگا کے، جس طرح ہم یاد کرتے ہیں، جب سٹیج پہ عوام کے سامنے جب وہ آ جاتا ہے، جمہور کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہی 2+2=4 کا فارمولہ ہی پیش آ جائے، اسے کسی بھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ التکیف مع الحالات الطارئہ، ایمرجنسی میں، ہنگامی طور پہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا غیر متوقع طور پہ آپ کو کسی چیز کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو آپ کے پاس اتنا کہتے ہیں نا جاج ہونا چاہیے طریقہ کہ آپ اپنے آپ کو بھی سنبھالیں۔ یعنی ایک فقرہ آپ مختلف فقرات کی شکل میں الاول، الثانی، الثالث کر کے، یا خطورتها، علاجها، حب الشہرہ کے حوالے سے، تو اگر کسی ایک پوائنٹ میں پھنس جائے تو اس کو سکپ کر دو اس انداز سے کہ بات بھی آگے بن جائے اور زیادہ محسوس بھی نہ ہو کہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے۔ علاج یہ نہیں ہے کہ چلتے چلتے آپ کی زبان بند ہو جائے تو آپ زبان کھولنے کے لیے آنکھیں بھی بند کر دیں، بھول جائے تو۔ ایک بہت بڑے دانشور کے بارے میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، شاید ہمارے اکابرین میں سے کسی کی کتاب میں، کہ دوران تقریر وہ بھول گئے ایک نقطہ، آگے جو جملہ اس نے کہنا تھا یا جو بات کرنی تھی، لیکن اس نے مجمع پہ کنٹرول اس طرح سے کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے چند سیکنڈ ٹائم ملے کہ میں ذرا ریکال کروں اپنے جو محفوظات ہے۔ اس نے کہا یہ پیچھے حضرات جو بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان تک میری آواز نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی ہے آواز؟ لاؤڈ اسپیکر والے بھائی ذرا یہ مائک کو ادھر کر دیں۔ کہ ان کو ایک آدھ منٹ کے لیے مصروف کر دیا، مجمع کو کنٹرول بھی کر لیا اور اپنی بات اس نے
دہرائی، اسے جو نقطہ وہ بھول گیا تھا یاد آیا، تو اس نے کام چلا لیا، کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا۔ بعد میں خود انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو بتایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ مجلس کے ساتھ آپ کس طرح سے آپ کے پاس گر ہونا چاہیے۔ ہاتھ سے جو اشارات آپ آنکھوں سے جو کرتے ہیں، وہ آپ کی زبان سے جو الفاظ جاری ہو رہے ہیں یا جو لہجہ آپ کا چل رہا ہے اس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے۔ ایک دو مقررین کو میں نے دیکھا کہ مسلسل باتیں ادھر کر رہے اور ادھر یوں اشارہ کر رہے تھے، ہاتھ مسلسل چل رہا یا پیر مسلسل اس طرح کر رہے تھے۔ تو یہ آپ کے اشارات، حرکاتک الجسدیہ لا بد ان تکون مناسبہ مع حرکات لسانی، آپ کے لہجے کے ساتھ آپ کی زبان زیر و بم، اس کے ساتھ آپ کے اشارات بھی ملنے چاہیے۔ کچھ حضرات ماشاءاللہ آ کے شروع سے ہی یسعدنی و یشرفنی سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ان میں ایک مناسبت ہونی چاہیے۔ ایک اہم چیز، آپ عربی میں گفتگو کرتے ہیں، ظاہر بات ہے ہم اہل زبان نہیں ہے، لیکن ہم زبان سیکھنے کے لیے عربی دانی کی خواہش میں یہ مسابقات ہم رکھتے ہیں۔ تو جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو عربی الفاظ معمولی حرکات اور زیر و زبر کی جو معمولی فرق سے اس کے معنی کدھر سے کدھر چلے جاتے ہیں، عربی کی حساسیت کا، اس کی نزاکت کا خیال رکھیں۔ ایک ہی لفظ پہ حرکات آ جاتے ہیں، مختلف معنی بدل جاتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ ایک نہیں، چند ایک طلباء نے ایک لفظ استعمال کیا، لیکن ان میں سے ایک عزیز طالب علم نے کہا کہ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ حَمَاةُ الدِّينِ، یہ حماة الدین نہیں ہے، حماة ساس کو کہتے ہیں عربی میں۔ جب آپ کہیں گے نا لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ حَمَاةُ الدِّينِ، علماء سارے دین کے ساس ہے، ساس سسر، یہ لفظ ہے حماة الدین، یہ حامی اس میں منقوص ہے، حامی اس کی جمع ہے حماة، جس طرح داعی کی جمع آپ دعات کہتے ہیں، قاضی کی جمع قضات کہتے ہیں، حماة الدین نہیں ہے، حماة الدین۔ اس طرح کی باریکیوں کا خیال رکھنا۔ اور ایک ہے الفروق اللغویہ، عربی میں یعنی آپ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں اسی بات پہ یا انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، اس کے لیے آپ جب عربی استعمال کرتے ہیں تو اکتفی علی ھذا القدر، لفظ اکتفی یا لفظ کفا، یہ کاف فا کا جو مادہ ہے، کاف فا یا الف، یہ علی کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا۔ قرآن آپ پڑھیں وَكَفَى بِنَا شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تو اکتفی بِهَذَا القدر یہ خوبصورت جملہ ہوتا ہے۔ اکتفی کے ساتھ علی ڈالنے سے وہ پھر دیسی نان کسٹم پیٹ عربی بن جاتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح بہت اچھی تقریر ہو سکتی ہے بغیر اشعار کے، یعنی مقرر کے لیے اپنے شعر اپنی تقریر کے اندر خواہ مخواہ تکلفاً جب آمد نہ ہو، شاعری کی زبان میں کہتے ہیں آورد، کھینچ کے لا کے خواہ مخواہ اشعار کو نہیں ٹھونسنا چاہیے۔ اور اگر آپ پھر بھی تکلفاً اشعار کا استعمال کرتے ہیں، میں نے چند دن پہلے کلاس میں بھی بچوں سے کہا تھا، جب آپ کوئی مقولہ، کوئی کہاوت یا کوئی شعر اپنی تقریر میں لاتے ہیں، وہ آپ کی تقریر میں اس کو کہتے ہیں ماسٹر پیس، یعنی یہ نمایاں چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ تکلفاً لاتے ہیں تو پھر اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، باقی باتوں میں ادھر ادھر ہو جائے کور ہو جاتا ہے۔ کسی کا شعر آپ نقل کر رہے ہیں، علامہ اقبال نے کہا، متنبی نے کہا، احمد شوقی نے کہا، اور پھر وہ غلط پڑھتے ہیں وزن کے اعتبار سے، الفاظ توڑ موڑ کر کے، تو پھر وہ ساری جو تقریر کا آپ کے خطاب کا جو لطف ہے وہ پھر مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تقریر پہلے جو اچھی باتیں کی ہیں نا، ان کی بھی قیمت ختم ہو جاتی ہے، یہ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اور آپ کے لیے وقت مقرر ہے 5 سے 6 منٹ، 5 منٹ پہ آپ کو پہلی
تنبیہ کی جاتی ہے، اور 6 منٹ جب ہو جائے، فائنل بزر بج جائے، فائنل گھنٹی ہو جائے، اس کے بعد آپ جتنا آگے جاری رہیں گے نا، ایک ایک سیکنڈ آپ کے نمبر میں کٹوتی کا باعث بنتا ہے۔ یا تو وقت کا کوئی خانہ الگ ہو، اس کی پابندی کمی بیشی کے حساب سے، اور یہ میں انتظامیہ اور لجنۃ المسابقہ سے بھی مطلب اس حوالے سے توجہ ان کی چاہتا ہوں کہ ٹائم کی پابندی کا الگ خانہ ہو کہ اس میں کٹوتی ہو۔ لیکن اگر آپ 6 منٹ سے زیادہ یا 7 منٹ جو بھی وقت مقرر ہے، آپ کو گھنٹی بجائی جاتی ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، پھر بھی آپ جاری رہتے ہیں، تو ہم کہاں سے نمبر کاٹیں گے؟ ظاہر بات ہے مواد علمی سے ہی کاٹیں گے کہ آپ کا جو مادہ علمیہ ہے وہ آپ کے وقت کے ساتھ برابر نہیں ہے۔ آپ کا مادہ علمیہ جو ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت میں اس کو پر کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام مشارکین جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا کرے۔ انتظامیہ جامعہ، ہمارے اکابرین، حافظ شیخ شفیق صاحب، باقی منتظمین اور ہمارے اساتذہ کرام، شیخ الحدیث صاحب، اور جتنے بھی اس جامعہ کے حوالے سے بھاگ دوڑ کرنے والے، محنت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو، ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ان اعمال حسنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔